جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ کا خالص بندہ کیسے بنا جائے؟ اور ان کو بھی یہ اشکال ہے کہ جو بندگی ہے یہ غلامی کی مانند معلوم ہوتی ہے، تو اس کی کیا یہی شکل ہے کیا کیا شکل؟ کہ بندگی جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ بندگی جو ہے غلامی کی طرح ہے، تو وہ اس سے ان کو جو ہے وہ اشکال یہ ہے کہ یہ مذہب میں یہ بندگی غلامی کی طرح کیوں ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ ہے کہ اللہ کا خالص بندہ اس کے علاوہ کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ یہ خالص غلامی اور بندگی ہے اور اس سے جی گھبراتا ہے تو کیا چاہتے ہیں کہ بغیر کسی قید کے آزادی مل جائے، کوئی قید نہ ہو، آزادی سے زندگی بسر کرنی ہے، حلال اور حرام کی سب بندشیں اٹھا دینی چاہیے، رشتوں کی حرمت ختم کر دینی چاہیے، دھوپ اور سائے اور عالم اور غیر عالم میں کوئی تفریق نہیں رہنی چاہیے۔ آپ خود سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی دنیا، ایسا محلہ بسانا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر آپ پابندی کا کہیں گے تو جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق ہے، وہ لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو پھر اس کو ماننے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے اس کو ماننے کی؟ نہ مانے، آزادی سے زندگی بسر کرے۔ بھیا ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا مزے کر لے آزادی کے اور جتنی اخلاقیات کی پابندیاں دھجیاں اڑا دے ان کی، اور یا پھر واقعی اللہ کی غلامی کرے، واقعی بندگی ہے۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اصل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہاں بھی تو کسی سے محبت ہی ہوتی ہے۔ کسی کو شراب سے محبت ہو جائے تو اب اللہ کی مانے گا کہ شراب پیے گا؟ ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا، اس لیے کہ اسے محبت ہو گئی۔ اب حلال کا رزق ہے، اس نے کھانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور اسے مال کی محبت حرام پہ لے جائے تو کھائے اڑائے جو بھی کرے۔ فیصلہ کن چیز ہوتی ہے ساری زندگی کے لیے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی کی حدود توڑ دے اور اپنی جنس سے مخالف سے ہر طرح سے متمتع ہو، فائدہ اٹھائے، تو اس کو محبت ہی ہے نا۔ اس عورت سے نہ صحیح لیکن جنس سے تو محبت ہے کہ وہ سارے ایسے کام کرتا ہے جو جنسی طور پہ اسے تسکین پہنچائے، اور دوسری طرف بیوی کی بندش ہے، یا یہ کر لے یا وہ کر لے۔ اللہ کی بندگی اور غلامی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے ایک اچھے انسان بنو، بس۔ وہ کہتا ہے دوسروں کے حقوق مت ختم کرو، وہ کہتا ہے جن چیزوں کے کھانے سے تمہاری عقل میں فطور آ سکتا ہے مت کھاؤ، مت پیو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری روح میرے عالم امر سے ہے اور یہ بے قرار ہو جائے گی کبھی، تو مجھے تمہاری بے قراری گوارا نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس آؤ، مجھے بتاؤ تمہیں کیا دکھ ہے، رونا ہے تو میرے سامنے، بس میں کافی ہوں، میرے سامنے رو لو، کیوں ہر جگہ جا کے رونا ہے؟ محبت کا اظہار کرنا ہے تو میں تو سراپا محبت ہوں۔ اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے ملنے کی کوئی تڑپ نہیں رکھتے وہ خسارے میں رہیں گے۔ آپ کسی کو اپنے ذہن میں لائیں، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، کتابوں کو، یہ موبائل ہے، اس کسی چیز کو ہم میں سے ہر شخص اپنے ذہن میں لا کے سوچے مجھے اس سے کتنی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے کشش کتنی ہے۔ ایک لمحے کو ٹیلی فون موبائل ادھر ادھر ہو جائے، چاہے
کچھ ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جنہیں بچوں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے پاس پڑا رہے، دیکھتا رہوں۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ یہ وہ محبت ہے جس کو خدا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، میرے ساتھ کرو، میں تمہارا ہوں۔ اسی لیے تو وہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ جن لوگوں میں تڑپ نہیں ہے، میری کشش نہیں ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے آ کے ملیں، ان وہ خسارے میں رہیں گے۔ تو اللہ سے محبت ہو تو جی چاہتا ہے کہ ملے، جی چاہتا ہے کبھی ان سے کلام کرے۔ یہ جتنے آپ قبریں اور آستانے اور سبز جھنڈیاں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ بہت سے ان میں ایسے ہیں، بہت سے ہمارا تجربہ ہے، بہت سے ایسے ہیں جو اس ایک محبوب کی جستجو میں راستے سے ادھر ادھر ہو گئے، مگر وہ جب بھی بیٹھے تو پھر یاد آئی کہ محبت اصل میں آپ سے ہے، آپ چونکہ کوئی جسمانی صورت میں نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ کبھی ہے کیا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ مل تو صحیح، آ تو صحیح، پتہ تو چلے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک جگہ، غالباً حضرت نے ہی لکھا ہے، یا انہوں نے یا محمد حسین صاحب تھے حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو منع کر دیا کہ چھری، چاقو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن سے آدمی خودکشی کر سکتا ہے، میرے کمرے میں مت رکھنا۔ تو عرض کیا گیا کہ کس وجہ سے؟ فرمایا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کبھی اللہ سے ملنے کا کہ اس سے ملنے کے لیے موت کو کراس کرنا ضروری ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اپنے آپ ہی کو مار لوں گا کہ کب وہ ملیں گے۔ تو یہ کر لے بھیا، یا وہ کر لے، غلامی تو کرنی ہے۔ پیسے کی غلامی کرنی ہے یا اللہ کی کرنی ہے؟ پیسے کی غلامی میں ہی مارا پھرتا ہے نا۔ اصل مسئلہ ہی محبت کا ہے کہ اس کو صرف کہاں کرنا ہے، اس کا مورد کون ہے۔